بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ہے الرزاق، مطلب رزق دینے والا۔ رزق صرف پیسے نہیں ہے، آپ کے سسٹینس کے لیے جو بھی چیز ضروری ہے اسے رزق کہتے ہیں۔ آپ کا کھانا، آپ کے کپڑے، آپ کا گھر، آپ کی فیملی، آپ جو آکسیجن لیتے ہیں، ایک ہیلدی مائنڈ اور دل کا سکون، یہ ساری چیزیں رزق کہلاتی ہیں۔ اس دنیا میں جتنی بھی انسان، جانور اور پرندے ہیں، ان سب کا رزق اللہ پہنچاتا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے بے شمار اور بے حساب رزق دیتا ہے، اور ایسے ذریعوں سے دیتا ہے جہاں سے آپ نے گمان بھی نہ کیا ہو۔ کبھی بھی اللہ کے سوا کسی اور سے رزق کی امید مت کریے گا۔ اللہ آپ کا رازق ہے۔ اللہ پر یقین رکھیے، آپ تک آپ کا رزق پہنچانا اللہ کی ذمہ داری ہے، اور اللہ آپ کا خیال رکھے گا۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام الولی، ولی کہتے ہیں دوست کو، مددگار کو، حفاظت کرنے والے کو۔ اللہ آپ کا دوست ہے، ایسا دوست جو آپ کو سب سے زیادہ سمجھتا ہے۔ ہم انسانوں میں ایسا دوست ڈھونڈتے ہیں جو ہر ٹائم ہمارے لیے اویلیبل ہو، ہماری باتیں سنے، ہمیں سمجھے اور ہماری مدد بھی کرے، اور ہمیشہ ہمیں ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے۔ اللہ سے زیادہ بہتر ہمارا دوست کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ سے ایک دوستی کا ریلیشن شپ ڈیولپ کریے، اللہ سے باتیں کیا کرے، آپ کے دل کو سکون پہنچے گا، کیونکہ اللہ آپ کا سب سے اچھا دوست ہے۔ اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے الودود، مطلب بے حد محبت کرنے والا۔ جتنا بھی پیار آپ اپنے لائف پارٹنر سے کرتے ہیں، اپنے ماں باپ سے کرتے ہیں، اپنے بچوں سے کرتے ہیں، اپنے بھائی بہن سے کرتے ہیں، وہ محبت کی ایک ہلکی سی جھلک ہے۔ یہ محبت اللہ نے آپ کے دل میں ڈالی ہے۔ اب سوچئے کہ جس نے محبت کو بنایا ہو وہ خود کیسا ہوگا۔ اللہ اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے، اور اللہ کی مخلوق اس سے محبت کرتی ہے۔ بس یہ سمجھ لیجئے کہ اس پوری کائنات میں کوئی آپ سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنی محبت اللہ آپ سے کرتا ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے دو نام ہیں الغفار اور الغفور، جس کا مطلب ہے بڑا بخشنے والا، معاف کرنے والا۔ اللہ معاف کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کو سزا دینے کا کوئی شوق نہیں۔ اللہ آپ کے گناہ بھی معاف کرتا ہے اور دنیا سے چھپاتا بھی ہے۔ ایسے کتنے گناہ ہیں جو ہم اکیلے میں کرتے ہیں، جس کی کسی کو خبر نہیں سوائے اللہ کے۔ اللہ آپ کو پھر بھی دنیا کے سامنے ایکسپوز نہیں کرتا۔ اللہ تو اس انتظار میں رہتا ہے کہ کب آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اور اللہ آپ کے سارے گناہ ایسے مٹا دے کہ جیسے آپ نے کبھی کیے بھی نہ ہوں۔ کئی لوگ بہت مایوس ہو جاتے ہیں کہ میں نے تو اتنے بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں۔ یہ شیطان کی ٹرک ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر آپ نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی تو اللہ آپ کو فوراً معاف کر دے گا۔ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس مت ہوئیے گا۔ اللہ بہت رحم کرنے والا اور محبت کرنے والا رب ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الغنی، مطلب بہت امیر۔ اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ اس پوری کائنات کے سارے خزانے اللہ کے ہیں۔ اللہ نے جب سے کائنات بنائی ہے تب سے اللہ صرف خرچ کر رہا ہے، اور آج تک اللہ کے خزانوں میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں۔ کتنے بادشاہ آئے اور چلے گئے، کوئی اپنے ساتھ اپنی دولت کو لے کر نہیں گیا۔ ہم دنیا میں لوگوں کی دولت کو دیکھ کر حیران ہوتے ہیں،
اللہ نے تو جنت بنائی ہے اور دنیا جنت کے سامنے ایک مچھر کے پر جتنی بھی ویلیو نہیں رکھتی۔ کوشش کریے کہ آپ دولت کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں اور اللہ کی راہ میں صدقہ اور زکوٰۃ دیتے رہیں، تاکہ اللہ قیامت کے دن آپ کو اپنے خزانوں سے غنی کر دے۔ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الہادی، جس کا مطلب ہے ہدایت دینے والا۔ عربک میں ہدیہ کا مطلب ہے گفٹ۔ دین کی ہدایت اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے۔ نماز کی ہر رکعت میں ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، جس میں ہم اللہ سے مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ لائف میں آپ جب بھی کنفیوز ہوں اللہ سے ہدایت مانگیں۔ اللہ آپ کے لائف ڈیسیجنز میں مدد کرے گا تاکہ آپ بہتر فیصلے لے پائیں۔ ہدایت دو طرح کی ہے، ہدایت عام اور ہدایت خاص۔ ہدایت عام وہ ہے جس سے اللہ کی ہر مخلوق کو یہ پتہ ہے کہ اسے کیا کرنا ہے، اور ہدایت خاص وہ ہے جو اللہ اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے۔ دین کی ہدایت، نیکی کی ہدایت، برائیوں سے بچنے کی ہدایت۔ بے شک ہدایت ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ تو اگر اللہ نے آپ کو دین کی ہدایت دی ہے، کنسیڈر یور سیلف ویری ویری لکی۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے النور، مطلب روشنی اور نور دینے والا۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمان اور زمین کا۔ وہ خود بھی نور ہے اور اسی نے نور کو پیدا کیا ہے اور ساری چیزوں کو نور دیا ہے۔ ایمان دل کا نور ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے یہ نور عطا کرتا ہے۔ موت کے بعد قبر ایک بہت اندھیری اور اکیلی جگہ ہے۔ جو لوگ نیک ہوں اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے گا۔ قیامت کے دن اللہ ایمان والوں کو اپنا خاص نور دے گا۔ پل صراط کا باریک راستہ صرف وہی لوگ طے کر پائیں گے جن کے پاس روشنی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے چہروں پر، ہمارے دل میں، ہماری روح میں، ہماری زندگی میں اور ہماری آخرت میں اپنا نور بھر دے۔ اللہ کے خوبصورت ناموں میں سے ایک نام ہے المصور، مطلب صورت دینے والا، شکل بنانے والا۔ ہر انسان کی شکل و صورت اللہ نے بنائی۔ صرف انسان نہیں بلکہ ساری مخلوق کو اللہ نے ڈیزائن کیا ہے، چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی مچھلی ہو یا ویل جتنی بڑی مچھلی، چاہے وہ سمندر ہو یا پہاڑ، ہر چیز اللہ نے ڈیزائن کی ہے۔ سارے پھل اور ساری سبزیاں مٹی سے اگتے ہیں، پر ہر کسی کی شیپ، سائز اور ٹیسٹ الگ الگ ہوتے ہیں۔ دنیا بھر کے فیشن ڈیزائنرز اور آرٹسٹ نیچر سے ہی کلر کمبینیشنز اور ڈیزائنز کی انسپریشن لیتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ایک جیسا بناتا۔ ہر انسان ایک دوسرے سے مختلف دکھتا ہے۔ اللہ نے آپ کو جیسا بھی بنایا ہے اس کا شکر ادا کریں اور اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کے دل کو بھی خوبصورت کر دے، کیونکہ اللہ ہماری شکل و صورت کو نہیں، ہمارے دل اور ہمارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ کا ایک بہت خاص نام ہے السلام، جس کا مطلب ہے سکون اور سلامتی دینے والی بے عیب ذات۔ اللہ نے سکون کو بنایا ہے اور صرف اللہ ہی ہے جو انسان کے دل و دماغ کو سکون پہنچا سکتا ہے۔ جب بھی آپ سیڈ ہوں، ڈپریشن میں ہوں یا انسائٹی فیل کریں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی یہ خاص دعا پڑھیں۔ اللہم انت السلام تبارکت یا ذوالجلال والاکرام۔ اللہ
अपनी मखलूक को सलामत रखता है। इस्लाम का वर्ड भी सलाम से आया है। मुसलमान जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को सलाम करते हैं। ज़िंदगी में आप जब भी परेशान और बेसकून हो तो कुरान की ये बात याद रखिए कि बेशक अल्लाह की याद से दिल को सुकून मिलता है। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।